کبھی میں حرم کو کھلایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے نا، خواہ وہ خانہ کعبہ ہو یا یہ آپ کی مسجد ہو، یہ سب اللہ کا گھر ہے، لیکن خانہ کعبہ خاص کر وہاں تو اپنے آپ آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برستی ہیں۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی احساس جرم ہو اور خود آپ اپنی مسجد میں بھی بیٹھے ہو نا تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ لوگ نہ جانے کیا کیا مسجد میں آنے کے بعد بھی ذہن بازاروں میں گلیوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں دماغ لوگوں کے ڈولتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ مسجد آئیں تو اپنے رب کی کرم نوازیوں پر رو رو کر اس کا شکر ادا کرے، میرے مولا میں کہاں اس لائق تھا کہ تو مجھے اپنے در پہ بلاتا، مجھ سے سجدے کرواتا، یہ تیرا کرم ہے مولا کہ تو نے اپنے حبیب کے صدقے مجھے اس لائق کیا کہ ہم تیرے گھر میں حاضر ہیں اور تو نے ہمیں سجدے کے لائق بنایا ہے۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، تو رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور خانہ کعبہ کے کمر میں تل کی طرح لگا ہوا وہ پتھر جسے ہم حجر اسود کے نام سے جانتے ہیں، کتنی خوبیاں ہیں اس کی کہ جو بندہ مومن اسے چوم لیتا ہے وہ پتھر اس کے تمام گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ حالانکہ گناہوں کو کھینچنا، گناہوں کو مٹا دینا تو رب کا کام ہے، لیکن اس پتھر میں جو تاثیر ہے یہ تو جنت سے بھیجا ہے رب نے اسے، دوسرا اسے خود میرے مصطفیٰ نے چوما۔ سبحان اللہ۔ بھیجا ہے جنت سے تجھے کو خدا نے، اور چوما ہے تجھے کو خود مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھے کو خدا نے، اور چوما ہے تجھے کو خود مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر۔ اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے۔ واہ واہ۔
مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی دعا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سائی ماں پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سائی ماں پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے درس نور ہے، نور کا اجالے کا ایک سبق ہے۔ یہ ایسا سبق ہے جو ہر انسان کی زندگی میں روشنی ہی روشنی بھر دے گا۔ میں ایسا دعویٰ صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے آقا نے اپنا باپ فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہی الاباحی، سرکار یہ قربانی کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذه سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، اے صحابہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو حکم ہے مصطفیٰ کا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، ہم سب پوری کائنات میں جتنے مومن ہیں سب کے لیے حکم مصطفیٰ ہے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حالانکہ یہ سنت میرے مصطفیٰ کی بھی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا علی دین حنیف، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ میرے آقا نے تبلیغ دین کا آغاز کیا تو اپنے آپ کو بتایا میں دین حنیف پر قائم ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہی میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اعلان نبوت سے قبل۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا کر دیا تو پھر باضابطہ اعلان ہوا اس کا، اور میرے آقا نے اس کا پیغام بھی عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے زندگی میں نور کیوں بھرے گا، اس کو سنیے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، چند باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ایک اس کا وطن جو اس کو بہت پیارا ہوتا ہے، اس کا اپنا خود کا بستر، خود کا اس کا اپنا گھر، یہ اسے سب سے تمام گھروں میں سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اور دوسری اس کی خود کی جان ہر چیز سے پیاری ہوتی ہے، اسے بڑی عزیز ہوتی ہے۔ اور تیسری اس کی اولاد ہر انسان کو پیاری ہے، بڑی میٹھی نعمت ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں بندے کو آزمائش میں ڈالتی ہیں، جس میں سب سے زیادہ اولاد آزمائش کا شکار کرتی ہے۔ مثلا کئی بار ایسا ہوتا ہے، شریعت کی طرف سے تو پابندی ہے ہی ہے، لیکن محلے کے کچھ ہونہار جاگروک لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ جناب شادی بیاہ میں ڈی جے نہیں بجے گا، ناچ گانے نہیں ہوں گے، ڈرامے بازیاں نہیں ہوں گی، نوٹنکی نہیں ہوگی، خلاف شرع کام نہیں ہوگا، ورنہ نکاح نہیں پڑھایا جائے گا، جرمانہ لگے گا۔ تو کل کو بڑے میاں آتے کہتے کیا کریں، لونڈے مانے نہیں، بچوں کا مسئلہ تھا، خوشی کا، ان کے کہہ رہے بھائی اس میں خوش ہے تو اس لیے ہماری چلی نہیں، کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، سراسر جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا ہے؟
کیونکہ وہی بچہ جب تمہاری جائیداد تمہاری زندگی میں بانٹنے آ جائے تو تم فوراً منع کر دیتے ہو میں اپنا ہاتھ کاٹ دوں تجھے دیکھے اور میں پھر تمہارا محتاج بن کے بیٹھا رہوں. فوراً وہ وہیں پہ منع کر دیتا ہے. تو جب تمہارا خود کا معاملہ آیا تب تو تمہاری چل گئی, اور جب شریعت کی بات آئی تو تم کمزور پڑ گئے. وہیں پر اپنے بچے کو نماز پڑھوانے کی باری آئی تو کمزور پڑ گئے. ہماری نہیں سنتے ہی نہیں, بچے بڑے ہو گئے. اب وہیں پر آ جائے کوئی اور مسئلہ تو اپنی چلاتے پھرتے, جتنی بڑی چودراہٹ چاہے کروا لے, لیکن شریعت کے معاملے میں وہ بالکل کمزور اور نرم پڑ جاتے ہیں. لیکن جب خود کا معاملہ آیا ہے تو بڑے سب کچھ چل رہی ہے, سارے معاملے طے ہو رہے ہیں. یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں انسان کی زندگی میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سن بلوغ کو پہنچے, آپ کے باپ کا نام تارخ ہے اور آپ کے چچا جس کے ہاں آپ نے پرورش پائی اس کا نام آزر ہے. تارخ جو آپ کے باپ تھے وہ موحد تھے. موحد اللہ ایک خدا کی وہ عبادت کرتے تھے اور اسی پر ان کی موت ہوئی, ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا. لیکن آزر آپ کا چچا تھا, یہ بت پرست تھا, خود ہی بتوں کا کاروبار کرتا تھا اور بت بنا بنا کے بیچتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بازار لے جانے لگا بیچ, جب چل تو بھی بتوں کو بیچ, اور سنگ تراشی کر کے وہ بت بناتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے کے جاتا. ہر انسان کو اپنا وطن بہت پیارا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دین کا کام کیا تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام اپنے گھر سے شروع کیا, اور سب سے زیادہ مخالفت آپ نے اپنے چچا کی سہی. فرمایا چچا میں یہ نہیں چلنے دوں گا, نہ تمہیں بت کی پوجا کرنے دوں گا, نہ تمہیں بتوں کا کاروبار کرنے دوں گا. چچا نے زبردستی کیا, سختی کی, بازار جانے پر مجبور کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گندے پانیوں میں اس مورتی کو ڈباتے اور فرماتے لوگوں دیکھو میرا چچا آزر کہتا ہے کہ یہ تمہارا خدا ہے اور یہ تمہارے لیے روزی روٹی کا انتظام کرے گا, تمہارے جنگ میں تمہیں جیت عطا کرے گا. دیکھو یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اور تمہارے لیے یہ جیت پیدا کرے گا. دیکھو لینا چاہو تو لے لو. میرا چچا ایسا ایسا کہتا ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ اپنی حفاظت نہیں کر پا رہا, میں پانی میں ڈبا رہا ہوں اسے, لیکن یہ بچا نہیں رہا اپنے آپ کو. چچا آیا, سر پیٹ کے رہ گیا, کہنے لگا تم میرا کاروبار دباؤ گے, میری روزی روٹی بند کرواؤ گے. کہا چچا یہی ہوگا, میں دین حق کی دعوت دیتا ہوں تمہیں, پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. جب آپ نے اپنا کلمہ پڑھوایا تو چچا سے پٹا گیا, گھر سے باہر کر دیا, دھمکایا گھر میں رہنے نہ دوں گا. پریشانیاں آغاز ہو گئی, گھر میں لڑے سب سے پہلے حق کے لیے. دین کی تبلیغ آسان نہیں ہے دوستو, سب سے پہلے گھر میں مخالفت ہوتی ہے. آسان نہیں اپنے بچوں کو نمازی بنا لینا, آسان نہیں اپنے بچوں کو دیندار بنا لینا, آسان نہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھوا لینا, آسان نہیں ہے انہیں شریعت سکھا لینا, قانون شرع سکھانا آسان نہیں ہے. آپ کو مخالفت سہنی پڑے گی, اپنے بچوں کو کئی طریقے سے منانا پڑے گا. جب آپ انہیں کما کے کھلا سکتے ہو تو آپ انہیں دین نہیں سکھا سکتے, یقیناً سکھا سکتے ہیں. کوشش تو کریں, آج بھی ہو اگر ابراہیم سائی ماں پیدا, آپ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے زیادہ مخالفت اپنے گھر میں کی. گھر سے مخالفت شروع ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے, وہ میلہ کے لیے وہ لوگ جایا کرتے تھے, جیسا میں نے آپ کو جمعے بھی بتایا تھا کہ جب سارے لوگ میلہ میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ساتھ میلے میں نہیں آتا, میں پہلے تمہاری بت پرستی سے بیزار ہو چکا ہوں, میری روح بیمار ہو چکی ہے, تم جاؤ, میں نہیں جاتا. جیسے وہ گئے, حضرت ابراہیم کے لیے موقع غنیمت تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک طرف سے سارے بتوں کو توڑنا شروع کیا. سارے بت توڑ دیے تو بڑے والے بت کے کاندھے پر کلہاڑا ڈال دیا. جب وہ لوٹے اور لوٹ کر جب آئے تو انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا, وہ کرتے کیا تھے, میلہ میں جب جاتے تھے تو اپنے بتوں کے آگے سارے چڑھاوے ڈال جاتے, پھل فروٹ کھانے پینے کی چیزیں, اور جب ادھر سے لوٹتے تو پھر انہی کو تبرک بنا کر آپس میں بانٹتے تھے. تو جاتے ہوئے بھی وہ پہلے مندر ہو کے جاتے اور واپسی میں بھی وہ اپنے اس بت خانے میں ہو کر کے تب گھر آتے. چنانچہ وہ وہاں پہنچے.
یہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ بت خانے میں جا کر کے کہیں جاتے تو بت خانے سے جاتے اور آتے تو پہلے بت خانے میں جاتے پھر گھر آتے. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنیے, سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سفر پہ جاتے تو اپنے سفر کا آغاز مسجد میں 2 رکعت شکرانے کا نفل ادا کرتے, پھر سفر پہ نکلتے, اور جب سفر سے میرے مصطفیٰ آتے تو گھر میں بعد میں جاتے, پہلے مسجد جاتے, سجدہ شکر ادا کرتے, پھر گھر میں داخل. میرے نبی نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ اپنی سفر کی کامیابی چاہتے ہو تو پہلے رکھ کے گھر سے اپنے سفر کا آغاز کرو, گھر والوں سے مل کر مسجد آؤ, 2 رکعت نفل پڑھو, اور پھر اس کے بعد روانہ ہو جاؤ, اور پھر واپسی آؤ تو پھر نفل پڑھو, پھر گھر میں داخل ہو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سفر کی تمام کلفتیں, تمام پریشانیاں تمہارے لیے اللہ آسان کر دے گا. اور جب لوٹ کے آؤ گے تو سجدہ مسجد میں آ کے جب کر لو گے تو جتنی بلائیں وبائیں تمہارے ساتھ راستے میں لگی بھی ہوں گی تو یہی مسجد میں سجدے کی برکت سے ختم ہو جائیں گی, وہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگی. یہ میرے مصطفیٰ نے ہمیں کہا. الغرض یہ کہ وہ آئے, انہوں نے دیکھا اپنے بتوں کا یہ حالت, غربت اور ان کی بے بسی دیکھی تو سب سر پیٹ کے رہ گئے. کہا یقیناً یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا. سورہ صافات میں اور کئی جگہ قرآن پاک میں تو جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, ان کی بت شکنی کا ذکر ہے, اور انہوں نے جو دین کی تبلیغ کی ہے اس کا ذکر ہے. تو دین کی, میں جو بتانا چاہتا تھا, دین کا کام کرنے میں مخالفت پہلے اپنے یہاں سے شروع ہوتی ہے, باہر والے تو بعد میں کرتے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بت شکنی بت توڑنے کا کام کیا تو ساری پوری قوم مخالف ہو گئی. اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی بادشاہ تھا, اور اس بادشاہ کا نام نمرود تھا. اور پوری کائنات میں اللہ کا نام لینے والا اس وقت صرف اور بس صرف ایک ذات تھی, اس ذات کا نام ابراہیم علیہ السلام. بے شک سبحان. تنے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کے لیے محلے کے چودھری سے لڑنے نہیں نکلے تھے. پوری دنیا کا وہ تنہا بادشاہ جو اس وقت اکیلا بادشاہ تھا نمرود, اس سے لوہا لے بیٹھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کس نے توڑا, تم نے توڑا؟ فرمایا فعل کبیرہم, ان کے بڑے نے کیا ہوگا, پوچھ لو نا, اسی سے کلاڑا لے کے کھڑا ہے. آپ یہ کیسے بول پائیں گے, تو مورتی ہے, پتھر کے ہیں, یہ بولنے سے قاصر ہیں. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو خود بول نہیں سکتا, خود کو بچا نہیں سکتا, وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل قائم کی, لیکن جاہلوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ دلیلوں سے نہیں جیتیں گے نا تو بدتمیزیوں پہ اتر آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا. نمرود نے آپ سے کہا کہ تو نے بتوں کو کیوں توڑا؟ آپ کون کہتا میں نے بتوں کو توڑا ہے؟ کہا یہ سب کہتے ہیں. فرمایا کہ جس کے کاندھے پہ کلہاڑا ہے تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کہا سنو, صرف وہی خدا نہیں ہے, خدا میں بھی ہوں. نمرود نے دعویٰ کیا, اور اس سے پہلے سے ہی وہ خدائی کا دعویٰ کیا بیٹھا تھا. اس کے شہر میں داخل ہونے کے لیے بتاتے ہیں تاریخ میں 18 دروازے تھے, اور ہر دروازے پر اس نے اپنے ہم شکل بت بنا کے رکھا ہوا تھا, اور ایسا سسٹم لگایا تھا کہ جو بھی آتا تو پہلے ان بتوں کو سجدہ کر کے تب آتا, اور اگر کوئی سجدہ نہ کرتا تو اس زمانے میں اس نے ایسا سسٹم فٹ کیا تھا کہ گھنٹہ بجنے لگتا, جو سجدہ کوئی نہ کرتا تو گھنٹہ بجنے لگتا. تو سینکڑوں بت اس نے اپنے ہم شکل بنا رکھے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. فرمایا وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. دربار سے ایک قیدی کو بلایا, جس کو پھانسی کی سزا ہونی تھی اگلے دن, اسے اسی دن مروا دیا, اسے آزاد کر دیا. اور ایک دربار میں بیٹھا تھا بندہ, اسے بلایا, اسے مروا دیا. کہا دیکھو موت اور زندگی تو میں بھی دیتا ہوں, وہ مرنے والا تھا اسے زندہ کر دیا, یہ نہیں مرنے والا تھا میں نے اسے مار دیا. عجیب بے عقلی کی دلیل اس نے پیش کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے آگے دلیل رکھیں گے تو یہ تو اسے دلیل رکھیں گے یہ سمجھے گا نہیں, بحث کرنا بیکار ہے, کیونکہ جاہلوں سے بحث نہیں کی جاتی, دلیل بدلی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل بدل دی. فرمایا کہ خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے, پچھم میں ڈبو دے,
تو اگر خدا ہے تو پچھم سے نکالو اور پورب میں ڈبا. قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو جو کافر جو تھا وہ مبہوت ہو گیا، حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا. یہاں پہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی باریک بات لکھی تھی. اپنی کتاب میں تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر نمرود جاہل تھا، اگر وہ اپنی عقل استعمال کرتا تو وہ یہ کہتا کہ سورج کو پچھم سے پورب سے میں ہی نکالتا ہوں، پچھم میں ڈباتا ہوں. اگر تیرا خدا واقعی میں ہے تو اپنے خدا سے کہے پچھم سے نکالے پورب میں ڈبا دے. حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس بات کی دلیل اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے فرشتوں کو تیار کر رکھا تھا. اے فرشتوں، اگر نمرود اگر ایسا بولے کہ تیرا خدا اگر ہے تو کہ پچھم سے نکالے پورب میں ڈبو، تو فرشتوں تیار رہنا، سورج کو پچھم سے نکالنا پورب میں ڈبو دینا. میرا خلیل جیسا بولے گا ویسا ہی کر دے. سبحان اللہ. یہ بڑی لطیف بات حضرت نے تفسیر میں لکھی. الغرض یہ کہ وہ کر نہ پایا، مبہوت رہ گیا، حیران رہ گیا. تو وہ آ گیا بدماشی پہ، کہا قید کر دو، انہیں بند کرو اور انہیں آگ میں چلاؤ. بتاتے ہیں کہ 45 گز لمبا، 45 گز لمبا اونچا محل بنایا گیا، دیوار اٹھائی گئی اور کئی میل لمبائی چوڑائی کے حساب سے دیوار بنائی گئی. اور اس نے حکم دیا کہ اس میں لکڑیاں بھری جائے. 3 مہینے تک لکڑی بھری گئی اس میں. اس وقت تہمات کے لوگ شکار ہو گئے تھے، بدشگونی کے. تو کئی عورتوں نے منت کر لیا کہ بھئی ایسا ہے اگر میری فلانی بیماری دور ہو جائے گی تو میں نے تو میں ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی جائے گی اس آگ میں ابھی لکڑی ڈالوں گی. یہ منت اس نے کر لیا تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں. یہ منت کر کے وہ لکڑی لے کے نکلی تو کسی اہل دل نے پوچھ لیا کہاں جا رہی ہو؟ کہا وہ جو ابراہیم کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی ہے جلانے کے لیے، میں نے منت مان رکھا ہے کہ میں فلانی بیماری میں مبتلا ہوں، اگر میں یہ لکڑی ڈال دوں گی تو مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے گی. تو کہا جا تجھے وہ لکڑی ڈالنے والی جگہ ملے گی. تاریخ میں ملتا ہے کہ کئی مہینے تک وہ عورت گھومتی رہی لکڑی لے کر، لیکن وہ جگہ ہی نہ ملی جہاں لکڑی اکٹھی کی جاتی. بدشگونی تو ہمارے یہاں بھی ہے، توہمات یہاں ہندوستان کی سرزمین پر. آج کل تو مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے وہم پرستی. ہم تو دراصل ایمان والے ہیں نا. ایمان کا مطلب ہے یقین، یقین کامل ہو ایک دوسرے پر، ایمان پر، مومن پر، قرآن پر. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بہرصورت اسے ملا نہیں، آخر میں وہ اسی بیماری میں مر گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب لکڑی جلائی گئی تو بہت اونچی آگ تھی، پرندہ جاتا تھا اوپر سے تو جل کے راکھ ہو جاتا تھا. الغرض یہ کہ جب وقت آیا کہ جلایا جائے، نمرود سے پوچھا گیا کہ تم اس میں کیا جلاؤ گے جو اتنی زیادہ لکڑیاں اکٹھی تم کیے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں پوری دنیا تو نہیں جلانی، صرف ایک بندے کو جلانا ہے. بندہ ہے تو ایک ہی لیکن بڑا مضبوط بندہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مضبوطی کا قائل خود نمرود بھی تھا. کسی بادشاہ سے لوہا لینا آسان نہیں ہے. آج ہمیں کہہ دیا جائے تھانے دار سے جاؤ مل آؤ، فلانے صاحب نے ایسا کر دیا اس سے مل آؤ، تو ہماری سٹی پٹی گم ہو جاتی ہے. ہم اپنا اگواڑا پچھواڑا جھانکنے لگتے ہیں، کیا کریں نہ کریں، کہاں جائیں نہ جائیں. اس نے پورے حکومت سے، اس وقت کا تنگ تھا بادشاہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے لوہا لیا اور اسے چت کر کے دکھایا. بہرحال آگ جلائی گئی تو آگ اتنی تیز تھی کہ اس میں کوئی ڈالنے پہنچ جائے تو منجنیق بنائی گئی. شیطان نے تدبیر بتایا. منجنیق جو گلیل کی طرح ہوتی ہے اس میں ڈال کر پتھر کے گولے پھینکے جاتے تھے. اس زمانے میں ایک اوزار تھا توپ کی طرح. اس میں ڈال کر پھر آپ کو آگ میں جب ڈالا گیا، کئی فرشتے آئے، جبریل علیہ السلام آئے، کہا کہ حضور کوئی پیغام ہو تو بتایا جائے، میں جہاں جا سکتا ہوں وہاں کوئی نہیں جا سکتا. کہا جبریل ایک بات بتاؤ، تم اگر میرے حالت سے واقف ہو تو کیا میرا رب مجھ سے واقف نہیں؟ وہ جس حال میں راضی ہوگا میں اس میں راضی ہوں. وہ اگر مجھے جلانا چاہے گا تو مجھے جلا دے گا، وہ اگر بچانا چاہے گا تو بچا لے گا. جیسے ہی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، آسمان پر حوریں رونے لگی.
فرشتوں نے آہیں بھری، کل کائنات نے آہیں بھرنا شروع کر دیا، میرے مولا تیرا ایک ہی نام لیوا ہے، پوری دنیا میں تیرا ایک ہی تو نام لیوا تھا مولا، اب وہ بھی جا رہا ہے، اے پروردگار اپنے کرم کی بارشیں نازل فرما۔ ادھر منجنیق سے ابراہیم علیہ السلام نکلے، ادھر رب کا فرمان جاری ہوا، یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرمایا قل ہم نے کہہ دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں نے کیا بتایا آپ کہ دین کے لیے ایک انسان کو سب سے زیادہ اس کی جان پیاری ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے تو اپنی جان بچا لیتے، جان بچانا فرض ہے نا۔ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ کہیں پر آپ کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر بولنے کے لیے، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول سکتے ہو اتنی دیر کے لیے، اور ساتھ میں اگر کہیں پر کھانے پینے کی بھی چیز نہ ہو اور جان بچانا ہے تو اتنا حرام چیز کھا سکتے ہیں جس سے جان بچ جائے، اتنا جائز۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، کہا جان دے دوں گا لیکن رب کا دیا ہوا دین نہیں جانے دوں گا، اپنے رب کی حقانیت ثابت کر کے رہوں گا۔ انسان کو جان پیاری ہوتی، انہوں نے سب سے پہلے اپنی جان پیش فرمائی۔ اور پھر جب نمرود سے آپ نے یہ جیت حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے ادھر حکم فرمایا، آگ ٹھنڈی سلامتی والی ہوگی۔ 2 فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر کے اس پھولوں کے باغیچے پہ بٹھا دیا، وہ جو ان کی نظروں میں آگ تھی اللہ نے اسے گل گلزار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے، پھر وہاں سے جب فارغ ہوئے ابراہیم علیہ السلام، اور آزر نے بھی گھر سے نکال دیا، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے، آپ بابل شہر کے قریب رہتے تھے اس وقت، لیکن وہاں سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین آ گئے۔ اور فلسطین جب آپ آئے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سارہ اور حضرت ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام یا لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ ساتھ میں تھے۔ اور راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے ایک وزیر کی صاحبزادی کو وزیر یا راجہ کی صاحبزادی کو قید کر رکھا تھا، جن کا نام حضرت بی بی ہاجرہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جنگ لڑ کر انہیں چھڑایا اور چھڑا کر اپنے ساتھ فلسطین لے آئے۔ کافی عمر بیت گئی تھی، بچے ہوتے نہ تھے، تو حضرت سارہ نے ایک دن کہا کہ مجھ سے امید تو نہیں ہے، تو کیوں نہ ایسا کرتے آپ کے ہاجرہ سے شادی کر لیتے، اللہ کیا معلوم بیوی سے اولاد عطا کرتی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے نکاح فرما لیا حضرت بی بی ہاجرہ سے، تو میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں 2 بیویاں آئیں۔ اب یہاں جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، انسان کی ایک خوبی تو میں نے بتایا کہ اس کی جان پیاری ہے، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنی یہ جان پیش فرمائی، اور پھر اپنا وطن چھوڑا، وطن جو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور ہجرت کر کے فلسطین آئے۔ آج آپ یہاں سے چلے جائیے، آپ ہرے سے بریلی شریف کے رہنے والے ہیں، میں سیتامڑھی کا رہنے والا ہوں، آپ بدایوں کے رہنے والے ہیں، الغرض سب اپنی اپنی جگہوں کے رہنے والے ہیں، ہمارے رئیس بھائی فیض آباد کے رہنے والے ہیں، بارہ بنکی کے۔ اگرچہ اب ہم یہاں پرماننٹ رہ رہے ہیں، ہمارا گھر یہاں پر ہے، بچے یہاں پر ہیں، تو ہمارے اس بچھونے پر جو سکون ہے، آپ بھلے سے وہاں چلے جائیے مگر وہاں کے بچھونے پر سکون نہیں آتا، کیونکہ جسے آپ نے اپنا وطن بنا لیا ہے، وہ وطن چھوڑ کے آپ کہیں جائیں کسی دوسرے بستر پر، تو رات گزر جاتی ہے، کروٹیں لیتے لیتے نیند نہیں آتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی پیش فرمائی اللہ کے دین کے لیے، اور اس کے بعد سب سے پیاری اولاد ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوا ابراہیم میرے گھر کو آباد کرو، اور پھر آپ نے اللہ کے حکم پر حضرت 4 مہینے کے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت بی بی ہاجرہ سے پیدا ہوئے، اتنے خوبصورت سبحان اللہ، اور کیوں نہ خوبصورت ہوتے والا، ہمارے نبی کا نور جو ان کی پیشانی میں تھا، ہمارے نبی کا نور جو ابراہیم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا، وہ منتقل ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں چمک رہا تھا۔ بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل اسماعیل علیہ السلام، 4 مہینے کے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں مکہ المکرمہ میں وادی بطحا میں لے جا کر کے چھوڑ دیا، اور روایت میں موجود ہے
کہیں پر تو ذکر یہ ہے کہ چند کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی، لیکن اس زمانے کے حساب سے وہ چند کھجوریں 2 کلو کھجور تھی اور ایک مشکیزہ پانی تھا، یہ چھوڑ کے آپ آئے تھے وہاں سے، اور جب پلٹنے لگے تو بی بی ہاجرہ نے کوئی شکوہ شکایت نہ کیا۔ آج آپ اپنے گھر میں کچھ رکھ کے نہ جائیے اور پردیس نکل جائیے، بیوی کہے گی اور ان کو کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ایسا جنگ ہوگا، ایسی تگڑی لڑائی ہوگی کہ آپ کا سفر تو ملیا میں تو ہو ہی جانا ہے، اس پہ تو پورا پانی پھر جانا ہے، پورا موڈ خراب الگ ہوگا اور کئی دن تک وہ جنگ چلتی رہے گی اور پورا محلہ اور پورا خاندان اکٹھا نہ ہو جائے تو کہیے گا۔ لیکن قربان جائیں بی بی ہاجرہ کے صبر، انہوں نے فرمایا کیا رب کا یہی حکم ہے؟ فرمایا ہاں رب کا یہی حکم ہے۔ فرمایا تو آپ نے فرمایا بے شک میں نے صبر کیا اور میرا رب جس میں راضی ہے میں اس میں راضی ہوں۔ بے شک سبحان اللہ تعالیٰ ایسی صابرہ شاکرہ بیوی سب کو عطا فرمائے۔ حضرت بی بی ہاجرہ پھر وہ صفا مروہ پر دوڑ کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، آپ کو معلوم ہی ہے، 7 چکر انہوں نے لگایا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں ماری، وہاں سے پانی نکلا، پھر وہ زمزم بنا جس کو حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا زمزم ٹھہر جا، پھر وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کچھ بڑے ہو گئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے ابراہیم میرا گھر جا کے تعمیر کرو۔ یہ خانہ کعبہ اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ پہلے طوفان نوح سے پہلے جہاں خانہ کعبہ تھا، وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ٹھہرے تھے مکہ المکرمہ میں، اور وہ اس کا پورا قرآن میں ذکر ہے، وہ وادی مکہ کا بمکہ المبارکہ، قرآن پاک میں لفظ ہے کہ مکہ المبارکہ ذکر آیا ہے، تو وہاں پر آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے فرمان کے مطابق آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لگاتے اور اسماعیل علیہ السلام دوڑ دوڑ کے پتھر لاتے اپنے بابا کو دیتے، اور پھر وہ گھر تعمیر، اور جیسے جیسے دیوار اٹھتی جاتی تاریخ بتاتی ہے وہ پتھر تم اونچا ہوتا چلا جاتا۔ وہ مقام ابراہیم ہے خانہ کعبہ میں آج بھی ہے، اسے گھیر رکھا ہے، وہاں 2 رکعت نفل کے پڑھے جاتے ہیں مقام ابراہیم پر، اور اللہ پاک نے قرآن میں پہلے پارے میں اس کا ذکر کیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے ابراہیم نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر میرا گھر بنایا تھا، اے میرے گھر آنے والوں تم اس جگہ پر یاد کے لیے، میرے ابراہیم کی یاد باقی رکھنے کے لیے نماز کی جگہ بنا لو، وہاں نماز پڑھنا یہ تم پر ضروری ہے۔ اس پتھر کے آگے ہم جاتے ہیں، ہم میں سے جو بھی جاتا ہے وہ وہاں نماز پڑھتا ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ وہی پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آپ نے دیکھا ہے اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا میرے ابراہیم کا قدم پڑا ہے تجھ پہ نشان سینے میں جما لے، میں قیامت تک کے اسے پورے دنیا کے لیے نشانی بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، اور وہ آج بھی نشانی باقی ہے، وہی خانہ کعبہ ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں چاہوں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اس کے بعد قربانی کا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم ضرور اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قربانی پیش کی، 3 چیزیں، ایک جان، دوسرا وطن جان پیش کیا، پھر وطن سے ہجرت کیا، اور پھر اس کے بعد اپنی دل سے زیادہ عزیز اولاد جو اتنی عمر کے بعد، تمناؤں کے بعد، منتوں کے بعد ملی تھی اور خوبصورت اتنے کہ نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، وہ ایسی اولاد کو آپ نے اپنے سے دور کر دیا۔ آج اگر کسی کو کہہ دیں مدرسے میں اپنے بیٹے کو بھیج دیں دین سیکھنے کے لیے، تیار نہیں ہوتا آدمی، بولتے پھر کھائے گا کیا، کمائے گا کیا، مولوی کی تنخواہ کیا ہوتی ہے۔ لیکن شکر رب کا یہ ہے، قسم رب ذوالجلال کی، اللہ تبارک و تعالی نے دین کی، اس کے دین کے لیے کام کرنے والوں کا رزق دنیا کے ہر انسان سے بہتر بنا رکھا ہے۔ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے کہ تمہارے رب نے تم سے وعدہ کر لیا ہے کہ تو اس کے لیے کر، اللہ تمہارے لیے نوازش کر دے گا۔ تو یقیناً آج اللہ کا شکر ہے کہ علماء کی تنخواہیں بھلے سے کم ہوں اور آمدنیاں کم ہوں، لیکن لباس میں زرق برق باقی ہے، اور
اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ رزق بھی طرح طرح کے ملتے رہتے ہیں، اور اللہ دلواتا ہے، کہاں سے بیچتا ہے نہیں بیچتا وہ رب جانے، ہم تو اس کے بندے ہیں۔ اس نے کہا یہ کام کر، ہم کر رہے ہیں، وہ کھلا رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، اور جب تک زندہ رکھا ہے رکھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے اپنی جان لے کر، لیکن معلوم تھا کہ موت یہ ہمیں مار نہیں سکتی، مارنے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، علی آپ کے بڑے دشمن ہیں، ایک آدھ گارڈ رکھ لیجئے ساتھ میں حفاظت کے لیے، محافظ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ فرمایا میرے ساتھ تو ہمیشہ ہمارا محافظ رہتا ہے۔ کہا کون؟ کہا وہ موت ہے جو ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ موت ہی انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے۔ موت ہی ایک ایسی چیز ہے جو وقت سے پہلے مرنے نہیں دیتی، کیونکہ جب تک حکم خدا نہیں ہوگا یہ موت بھی مجھے نہیں مار سکتی۔ موت کے ڈر سے آپ نیکی کا راستہ بدل دیں، ایسا نہ کریں خدارا، کیونکہ موت تبھی آنی ہے جب اللہ نے لکھا ہوگا، چاہے کسی بہانے سے آئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں شریعت مطہرہ کے لیے اپنے تن من دھن سے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال اس ادارے کو غوثیہ مصطفیٰ رضا ٹرسٹ نے جو یہ 2 ادارے مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا اور امام احمد رضا جامع مسجد کی عظیم الشان عبادت تعمیر کری ہے، یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے ہے، تو اس کی خدمت میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔